بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ یہ کتاب حضرت ہمارے شیخ حضرت مولانا قمر الزمان صاحب الہ آبادی کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کا نام ہے اقوال سلف، بزرگوں کی باتیں، اس کا ترجمہ ہے۔ اس کا چھٹا حصہ ہے، ایسے 6 حصوں میں یہ کتاب ہے۔ اس میں سے آپ کو کچھ مفید باتیں سناتا ہوں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے طریقہ تبلیغ میں عزت مسلمان کی عزت کرنا اور احترام علماء کا احترام کرنا، یہ دونوں بنیادی چیزیں ہیں۔ ہر مسلمان کو بوجہ اسلام کی عزت کرنا چاہیے۔ مسلمان ہے اس وجہ سے اس کی عزت کرنی چاہیے، چاہے وہ گنہگار ہے لیکن مسلمان تو ہے۔ مسلمان ہونے کی وجہ سے ہر ایک کی ہمیں عزت کرنی ہے۔ اکرام مسلم کا یہی مطلب ہے نا، کوئی بھی مسلمان ہو چاہے گنہگار ہو لیکن اسلام کی وجہ سے اس کی عزت کرنی چاہیے۔ خصوصاً علماء کا احترام کرنا یہ تو اور زیادہ ضروری ہے، اور علماء کا بوجہ علم دین کے بہت احترام کرنا چاہیے۔ یہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ نقل کیا۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں یہ واقعہ لکھا ہے احترام کا۔ 2 صحابی آپس میں ایک دوسرے کا کیسا احترام کرتے ہیں اس کا اندازہ اس سے آپ لگاؤ۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بڑی عمر کے صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے جنازے کی نماز پڑھائی۔ نماز کے سے فارغ ہونے کے بعد اس زمانے میں سواریاں ہوتی تھی، گھوڑے کی، اونٹ کی، ان سواریوں پر آتے تھے لوگ، تو ان کی سواری ایک طرف ہوگی، وہاں انہوں نے چھوڑ کر کے نماز پڑھائی۔ تو یہ ان تابعی تھے شعبی، امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ میں ان کی سواری کو جانتا تھا، اس سواری کو وہاں سے لے کر کے ان کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا تاکہ اس پر آسانی سے سوار ہو جاوے۔ یہ ان کی خدمت جو ہے تابعی کر رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت عبداللہ ابن عباس آ گئے رضی اللہ عنہما۔ یہ چھوٹی عمر کے صحابی ہیں لیکن حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے ہیں یہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ بڑی عمر کے صحابی سوار ہوئے ہیں سواری پر، تو اس وقت جو سواری ہوتی تھی گھوڑے کی ہو یا کسی جو ہے اونٹ کی ہو، تو پیر جو لٹکائے جاتے تھے تو پیر کو لٹکائے نہیں رکھتے تھے بلکہ نیچے پائیدان ایک ہوتا تھا پیر کو پھنسانے کا، اس میں پیر پھنسا کر کے رکھتے تھے، جو ہے وہ لٹکتا ہوا رہتا تھا پائیدان، اور اس کے اندر پیر کو اندر داخل کر کے آدمی سوار ہوتا تھا تو اس میں اس کو آرام ملتا تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے وہ سواری کا جو ہے پائیدان تھا اس کو پکڑ لیا تاکہ وہ جو ہے ان کو پیر اندر داخل کرنے میں آسانی ہو جاوے، وہ ادھر ادھر نہ ہو جاوے۔ تو دیکھا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے، تو کہا کہ ہاں تم اس کو چھوڑ دو، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے،
اس پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ ہاکذا امرنا ان نفعل بالعلماء والکبراء، ہم کو ہمارے نبی کی طرف سے ایسا ہی حکم دیا گیا ہے کہ ہم علماء کی کے ساتھ میں ایسا احترام والا برتاؤ کریں، بڑوں کی خدمت کرے۔ آپ ہم سے بڑے ہیں عمر میں، تو بڑوں کی خدمت کرنے کا ہمیں حکم ہے، اور آپ تو بڑے عالم ہیں، اس لیے آپ کا احترام کرنے کا تو ہمیں ہمارے نبی کا حکم ہے، اس لیے میں آپ کی خدمت کے لیے یہ پائیدان کو تھامے ہوئے ہوں۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے ان کا ہاتھ چوم لیا، جو ہے وہ نیچے ہاتھ ہوگا تو ہاتھ ان کا پکڑ کر کے جو ہے قریب کر کے چوم لیا، بوسا دیا، اور کہا کہ ہم کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ اسی طرح محبت اور احترام کا حکم دیا گیا ہے، آپ اہل بیت میں سے ہے، آپ کا بھی احترام کرنے کا ہمیں بھی حکم دیا گیا ہے، اس لیے اس طرح سے احترام کیا، ان کا ہاتھ پکڑ کر کے چوما، جیسے بڑے لوگوں کا ہاتھ چوما جاتا ہے ایسا، تو انہوں نے ان کو بڑا بنا دیا، اور پہلے انہوں نے ان کو بڑا بنا کر کے ان کی خدمت کی۔ تو یہ ہے علماء کا احترام اور بڑی عمر کے لوگوں کی خدمت کرنا صحابہ کا عمل۔ یہ کرام مسلم جو ہے اس کے تحت میں یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ فائدہ کر کے ہمارے شیخ مولانا قمر الزمان صاحب اس پر لکھتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ایک دوسرے کے فضیلت کا دھیان رہتا تھا کہ یہ مجھ سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت بڑی فضیلت والے صحابی ہے، اور عبداللہ بن عباس چاہے عمر میں چھوٹے ہیں لیکن وہ بھی فضیلت رکھتے ہیں، تو ایک دوسرے کی فضیلت کا دھیان ان کو رہتا تھا، اس لیے ہر شخص اپنے ساتھی کے ساتھ بہت درجے کا اکرام اور احترام کا سلوک کرتا تھا۔ ہمیں بھی آپس میں مسلمانوں کے ساتھ میں ایسا احترام کا معاملہ علماء کے ساتھ ضرور کرنا چاہیے۔ تو یہ ہمارے حضرت جو ہے حضرت جی مولانا انعام الحسن کے احوال لکھ کر کے، ان کے اقوال، ان کی ارشادات لکھ کر کے، پھر اس کام کے جو ترقی ہوئی ہے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کے زمانے میں 30 سال تک وہ امیر رہے ہیں، تو ان کے زمانے میں پوری دنیا میں کام خوب پھیلا ہے، اس کو سراہا ہے، اور اب ان کی دنیا سے جانے کے بعد جو ذمہ دار قسم کے حضرات ہیں دعوت و تبلیغ کے، ان کو حضرت نصیحتیں کر رہے ہیں کہ حضرت نے جو کام بہت ترقی پر لے گئے ہیں اس کو ہمیں باقی رکھنا چاہیے اور اس کو سنبھالنا چاہیے، اس کے اندر کمی نہ آ جاوے بلکہ ترقی ہو، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ یہ بگڑتے ہوئے حالات، دعوت و تبلیغ میں جو حالات آئے بگاڑ کے، اس کی وجہ سے حضرت نے یہ باتیں لکھی ہے کہ اکرام مسلم اور اکرام علماء کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ لکھی ہے کہ وعظ اور بیان جو بزرگوں کے ہوتے ہیں، علماء کے ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی جو ہے لوگ شوق سے حاضر ہو کر، شریک ہو کر فائدہ اٹھاوے، اس کی بھی ترغیب دینی چاہیے کہ بھئی جو ہے وہ قرآن و حدیث کی باتیں بیان کرتے ہیں، لہذا جاؤ ان کے بیان میں سنو، ایسی ترغیب دینی چاہیے، کیونکہ یہ کام کس کا ہے؟ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے چلا آ رہا ہے۔
بیان کرنے کا کام، دعوت و تبلیغ کا کام تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے شروع ہوا ہے، اور یہ بیان اور نصیحتیں کرنا اور قرآن و حدیث کی باتوں کے ذریعے سے لوگوں کو جو ہے دین پر لانا، دین کی ترغیب دینا، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور صحابہ نے کیا ہے، وہاں سے یہ کام آج تک چلا آ رہا ہے امت کے اندر۔ جگہ جگہ علماء اور بزرگان دین کے بیانات ہوتے ہیں تو وہ بھی مفید ہوتے ہیں، اس میں بھی شریک ہونا چاہیے، بلکہ دوسروں کو اس کی ترغیب دینا چاہیے۔ یہ بھی بات حضرت نے لکھی ہے، اور کہتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام وعظ کہا بھی کرتے تھے اور وعظ سنا بھی کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کا معمول بتایا، سنتے بھی تھے ایک دوسرے سے وعظ اور کہتے بھی تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دوسرے نمبر کے خلیفہ، کتنے اونچے درجے کے صحابی ہے، تمام صحابہ میں دوسرے نمبر کے صحابی کہلاتے ہیں فضیلت کے اعتبار سے۔ امیر المومنین ہونے کے باوجود وہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ جو ایک دوسرے صحابی ہے، ان سے کیا کہہ رہے ہیں کہ کعب آپ ہم کو اللہ کا ڈر، ہمارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کیجیے۔ یہ نصیحت طلب کر رہے ہیں، کون؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے کعب ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف دلائیے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، کیا آپ کے پاس کتاب اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ نہیں ہے؟ تو فرمایا کہ بالکل ہے، سب کا علم تو میرے پاس ہے، لیکن آپ ضرور ہمیں ڈرائیے۔ دیکھو یہ نصیحت طلب کر رہے ہیں، اپنے آپ کو نصیحت کا محتاج سمجھ رہے ہیں، لیکن آپ ہمیں ضرور ڈرائیے۔ میں نے عرض کیا، حضرت کعب کہتے ہیں، میں نے عرض کیا یا امیر المؤمنین، ایک آدمی کے بس میں جتنا ہو سکے اتنا نیک عمل کرے، جتنی اس دنیا میں زندگی ملی ہے جتنی زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکتا ہے کرے، اس لیے کہ قیامت کا دن تو بہت سخت دن ہوگا، بہت بھاری دن ہوگا۔ اگر آپ کے پاس قیامت کے روز 70 انبیاء کے برابر بھی عمل ہو، کتنے؟ 70 انبیاء کے برابر عمل ہوگا تو وہ بھی کم پڑ جائے گا۔ کیسی نصیحت کی! حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ بیان، اتنی بات سن کر کے اپنا سر تھوڑی دیر کے لیے جھکا دیا، خاموش رہے، اس کو اندر دل میں اتارنے کے لیے، اس کا اثر دل میں اتارنے کے لیے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میں سر اٹھا کر کہا، اے کعب کچھ اور باتیں ارشاد فرمائی۔ میں نے عرض کیا یا امیر المؤمنین، اگر جہنم میں سے ایک سوراخ بیل کے ناک کے برابر، بیل کا جو ناک ہوتا ہے ایسا سوراخ دنیا میں کھول دیا جاوے، جہنم میں سے اتنا سوراخ کھول دیا جاوے دنیا میں جیسا کہ بیل کا ناک ہوتا ہے، اتنا سوراخ، اور وہ جہاں سے سورج نکلتا ہے، ادھر سے نکلتا ہے، وہاں سے اس کو کھولا جاوے، اور دوسرا اور کوئی آدمی مغرب میں جہاں سورج ڈوبتا ہے وہاں پر ہو، تو اس سوراخ میں سے جو دوزخ کی گرمی مغرب میں جو پہنچے گی، یہاں سورج ڈوبتا ہے وہاں پہنچے گی اس آدمی کو، تو اس کا دماغ کھولنے لگے گا اور پانی ہو جائے گا اور بہہ جائے گا، اس کا دماغ کا بھیجا جو ہے وہ گرمی برداشت نہیں کر سکے گا، اتنے چھوٹے سے سوراخ سے نکلی ہوئی گرمی جو مشرق سے چلی ہے
اور وہ مغرب میں یعنی جہاں سورج ڈوبتا ہے وہاں اتنی گرمی وہ اس کے آدمی کے دماغ میں اثر کرے گی کہ اس کا دماغ جو ہے کھولنے لگے گا اور پتلا پانی بن کر کے بہہ جائے گا. یہ آگے لکھا ہے. اگر جہنم میں سے ایک سوراخ بیل کے نتنے کے برابر بھی دنیا کے مشرق میں کھول دیا جاوے اور ایک شخص دنیا کے مغرب میں ہو، اس کا دماغ جہنم کی گرمی سے کھولنے لگے اور اس کی گرمی سے بہہ پڑے. ایسی نصیحت ہوتی تھی صحابہ کرام کی. آج ایسی نصیحتیں کون کرتا ہے اور نصیحت کون طلب کرتا ہے؟ ہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نصیحت طلب کر رہے ہیں اور حضرت کعب بڑے صحابی ہیں، وہ ان کو ایسی نصیحتیں کر رہے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنا سر جھکا دیا. پہلے تو ان کی طرف منہ کر کے سن رہے تھے، اس کے بعد سر جھکا کر تھوڑی دیر خاموش رہے، اپنے دل کو متاثر کرنے کے لیے، اچھی طرح سے دل میں اتارنے کے لیے. کچھ دیر کے بعد پھر سر اٹھایا، سر اٹھا کر فرمایا، اے کعب کچھ اور بیان فرمائیے. تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا، قیامت کے روز جہنم سے ایک ایسی آواز آئے گی، قیامت کے روز جہنم سے ایک ایسی آواز آئے گی کہ ہر مقرب فرشتہ، اللہ تعالیٰ کا بہت مقرب فرشتہ، ہر مقرب، کوئی باقی نہیں رکھا، ہر مقرب فرشتہ اور ہر برگزیدہ پیغمبر، اللہ کے پیغمبر گھٹنوں کے بل گر جائیں گے، کھڑے ہوں گے گھٹنوں کے بل گر جائیں گے. جیسے ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں اس طرح سے بیٹھ جائیں گے ادب کے ساتھ، اور کہیں گے رب نفسی رب نفسی، اے میرے رب میری جان کو بچائیے، اے میرے رب میری جان کو بچائیے. لا اسألک اليوم الا نفسی، آج کے دن میں اپنی جان کے بچانے کے علاوہ دوسرا کوئی سوال نہیں کرتا ہوں، بس میرا یہی ایک سوال ہے کہ میری جان کو بچا لیجیے. کیسی خوفناک آواز ہوگی جہنم کی، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. ہر مقرب فرشتہ اور برگزیدہ پیغمبر گھٹنوں کے بل گر کر کے یہ کہیں گے رب نفسی رب نفسی لا اسألک اليوم الا نفسی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تھوڑی دیر کے لیے اپنا سر جھکا لیا. ایسی نصیحتیں طلب کرتے تھے ایک دوسرے سے، بڑے ہونے کے باوجود، اتنے بڑے ہونے کے باوجود اپنے چھوٹے سے نصیحت طلب کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ حضرت عمر فاروق کا ان کا درجہ تو صحابہ میں دوسرا ہے، حضرت کعب کا وہ درجہ ہے نہیں، لیکن ان سے بھی نصیحت مانگ رہے ہیں اور وہ ایسی نصیحتیں کر رہے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ وعظ اور بیان اور نصیحتیں جو علماء کے پاس ملتی ہے، بزرگوں کے پاس ملتی ہے، اس کو ہمیں غور سے سننے کے لیے جانا بھی چاہیے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دینی چاہیے کہ بھی جاؤ وہاں بہت فائدہ ہوتا ہے. اس طرح سے ہمیں جو ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ دعوت و تبلیغ میں جو ہے علم و ذکر ہے کہ نہیں ایک نمبر. تو اس کے بارے میں ہمارے شیخ حضرت لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف خاص طور سے توجہ دلاوے، یعنی جماعتوں کو جو ہے مرکز سے جو روانہ کرے تو ان کو اس کے اوپر خاص توجہ دلاوے کہ ذکر جو ہے جماعت میں نکل کر کے جو روانگی کی باتیں ہوتی ہے اس کے اندر ذکر خوب کرے. یہ آج کل ذکر کی بہت کمی ہو گئی ہے، اس لیے حضرت یہ کچھ باتیں نصیحت کے طور پر لکھ رہے ہیں. جس کی بے انتہا فضیلت قرآن و حدیث میں مذکور ہے،
ذکر کی فضیلت قرآن و حدیث میں بہت ہے. تو یہ تسبیحات جو ہے چلتے پھرتے پوری کر لینا، یہ پورا فائدہ اس سے نہیں ہوتا ہے. یا جو ہے اچھی طرح سے دل لگا کر کے اور سکون کے ساتھ بیٹھ کر کے جو توجہ کے ساتھ میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اس کا فائدہ الگ ہے. بیچ میں باتیں بھی ہو رہی ہے اور پھر تسبیح بھی چل رہی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. چلتے چلتے اگرچہ وہ بھی فائدے سے خالی نہیں، لیکن پورا فائدہ کس میں ہوتا ہے؟ توجہ کے ساتھ آدمی بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کا نام عظمت کے ساتھ لے گا، اس میں فائدہ زیادہ ہوگا، اللہ تعالیٰ سے تعلق زیادہ مضبوط ہوگا. اس کی یہ نصیحت کر رہے حضرت. خصوصاً نماز فجر کے بعد سے نماز اشراق تک کلمہ طیبہ، تسبیح، تلاوت کلام اللہ کا خاص اہتمام کریں. یوں دیگر اوقات میں بھی کثرت ذکر اللہ کا التزام کریں تاکہ فلاح ہو، اللہ کامیابی ملے. قرآن پاک کی آیت پیش کر رہے حضرت، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ تعالیٰ کا خوب کثرت سے ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کا خوب کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. لہذا جماعت میں نکل کر کثرت سے ذکر کرنا چاہیے. خانقاہوں میں اللہ والے کتنا زیادہ ذکر کرتے ہیں، بہت زیادہ ذکر جو ہے پہلے زمانے میں تو بہت زیادہ ذکر کرتے تھے. آج بھی کچھ تو کچھ جو ہے جہری ذکر، اجتماعی ذکر بھی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی تسبیحات کا بھی، اور صبح شام کی دعائیں وغیرہ، تلاوت وغیرہ، مختلف طریقوں سے ذکر ہوتا ہی ہے. لیکن جو ہے یہ جماعت میں نکل کر باتیں کم ہو اور ذکر زیادہ ہو، اس کی طرف حضرت توجہ دلاتے ہیں. اب اس کے سلسلے میں ایک بات حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سنا رہے ہیں، لکھ رہے ہیں. اس لیے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جماعت کو برابر کثرت ذکر کی تاکید فرماتے رہتے تھے. جماعت کو کثرت سے ذکر اللہ کی تاکید کرتے رہتے تھے، جیسا کہ حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا یہ ملفوظ نقل فرمایا ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ملفوظ نقل کیا ہے. ایک دن فجر کی نماز کے بعد جبکہ اس تحریک میں یعنی دعوت و تبلیغ میں عملی حصہ لینے والوں کا نظام الدین میں کی مسجد میں بہت بڑا مجمع تھا. پوری ہندوستان سے جو دعوت و تبلیغ کے ذمہ دار لوگوں کا جوڑ تھا، جو ہے ہوا کرتا تھا. تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی یہ بات ہے، ایسا بڑا مجمع تھا وہاں. اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت اس قدر کمزور تھی کہ بستر پر لیٹے لیٹے بھی 2-4 لفظ آواز کے ساتھ نہیں بول سکتے تھے، اتنے بیمار تھے. آخری بالکل مرض الموت کا حال بیان کر رہے. تو کیا کیا؟ تو اہتمام سے ایک خاص خادم کو بلایا. حضرت کا کوئی خاص خادم تھا، اس کو بلایا اور اس کے واسطے سے اس پوری جماعت کو کہلوایا، مسجد میں جاؤ اور جو دعوت و تبلیغ کے ذمہ دار لوگوں کا مجمع ہے ان کو جا کر میرا یہ پیغام تم پہنچاؤ. حضرت نے یہ فرمایا. اور کیا پیغام پہنچاؤ کہ آپ لوگوں کی، یعنی ان کو مخاطب کر کے میری یہ بات میرے الفاظ میں ان کو کہنا کہ آپ لوگوں کی یہ ساری چلت فرت اور ساری جد و جہد، ساری کوشش بیکار ہوگی اگر اس کے ساتھ علم دین اور ذکر اللہ کا پورا اہتمام آپ نے نہیں کیا. 2 چیزیں، ذکر اللہ کا اہتمام اور علم دین حاصل کرنے کی فکر، دین کا علم
دو طرح کا ہے، فضائل کا بھی علم ہے اور مسائل کا بھی علم ہے۔ مسائل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، ان احکامات کو جاننے سے عمل صحیح ہوگا، اور فضائل سے شوق پیدا ہوگا عمل کرنے کا۔ شوق جب پیدا ہو تو پھر عمل صحیح کیسے ہو، اس کے لیے مسائل کی علم کی ضرورت ہے، دونوں کے پیچھے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ دونوں پر محنت نہیں کرو گے، ذکر اللہ پر اور علم دین پر، تو پھر تمہارا یہ تمہاری یہ چلت پھرت بیکار ہوگی۔ کون کہلوا رہا ہے؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ کس کو کہلوا رہا ہے؟ جماعت کے ذمہ دار جو آئے ہوئے تھے مرکز نظام الدین میں، ان کو کہلوا رہے ہیں۔ گویا یہ علم و ذکر دو بازو ہے جن کے بغیر اس فضا میں اڑنا مشکل ہے، دعوت و تبلیغ کی فضا میں کام کرنا مشکل ہے۔ یہ دونوں چیزیں نہیں ہوگی تو تمہارا کام مؤثر نہیں ہوگا، بلکہ سخت خطرہ اور قوی اندیشہ ہے۔ یہ حضرت ہی کے الفاظ ہے، بلکہ سخت خطرہ اور قوی اندیشہ ہے کہ اگر ان دو چیزوں کی طرف سے غفلت برتی گئی تو یہ تمہاری ساری محنت فتنہ اور گمراہی کا ایک نیا دروازہ نہ بن جاوے، فتنہ اور گمراہی کا ایک نیا دروازہ نہ بن جاوے۔ یہ حضرت کے الفاظ ہیں۔ دین کا اگر علم ہی نہ ہو تو اسلام اور ایمان محض نام کا رہ جائے گا، اور اللہ کے ذکر کے بغیر اگر علم ہو بھی، ذکر نہیں کرتا ہے، علم تو ہے لیکن ذکر نہیں کرتا ہے، تو پھر وہ سراسر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اس میں نور نہیں ہوگا اس علم میں۔ اسی طرح اگر علم دین کے بغیر ذکر اللہ کی کثرت بھی ہو تو اس میں بھی بڑا خطرہ ہے۔ علم دین نہیں ہوگا تو زیادہ ذکر کرنے سے بھی شیطان اس کو گمراہ کر دے گا، بڑا خطرہ ہے۔ الغرض علم میں نور ذکر سے آتا ہے، علم میں نور کس سے آتا ہے؟ ذکر کرنے سے آتا ہے، اور بغیر علم دین کے ذکر کے حقیقی برکات حاصل نہیں ہوتے، بغیر علم دین کے ذکر کے حقیقی جو برکتیں ہیں وہ حاصل نہیں ہوتی، بلکہ بسا اوقات ایسے جاہل صوفیوں کو شیطان اپنا آلہ کار بنا لیتا ہے، یعنی شیطان اس کے ذریعے سے گمراہی پھیلاتا ہے، اور اس کا ہمیشہ خاص اہتمام رکھا جاوے، ورنہ آپ کی یہ تبلیغی تحریک بھی بس ایک آوارہ گردی ہو کر رہ جائے گی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یعنی اگر اس میں علم و ذکر کی کثرت نہیں ہوگی تو کیا ہو جائے گا؟ یہ آوارہ گردی ہو جائے گی، اور خدا نہ کردہ آپ لوگ سخت نقصان میں رہیں گے۔ یہ حضرت کی باتیں حضرت نے نقل کی ہے، ہمارے شیخ مولانا قمر الزمان صاحب نے نقل کی ہے، مولانا منظور صاحب نعمانی نے اس پورے ملفوظ کو اپنی کتاب میں نقل کیا، وہاں سے نقل کی ہے۔ اس کے بعد بطور فائدہ حضرت مولانا محمد منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ یوں لکھتے ہیں کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب اس ہدایت سے یہ تھا کہ اس راہ میں کام کرنے والے تبلیغ و دعوت کے سلسلے کی محنت، مشقت، سفر اور ہجرت اور ایثار اور قربانی ہی کو اصل کام نہ سمجھے جیسا کہ آج کل کی عام ہوا ہے، بلکہ دین کی تعلیم اور تعلم، دین کو سیکھنا سکھانا، دین کے احکام سیکھنا سکھانا، دین کے فضائل سیکھنا سکھانا، اور ذکر اللہ کی عادت ڈالنے اور اس سے تعلق پیدا کرنے کو اپنا اہم فریضہ سمجھے، اپنا اہم فریضہ اس کو سمجھے۔ دوسرے الفاظ میں ان کو صرف سپاہی اور والنٹیئر بننا نہیں ہے، بلکہ طالب علم دین اور اللہ کا یاد کرنے والا بندہ بھی بننا ہے۔
حضرت مولانا الیاس صاحب مولانا منظور صاحب نعمانی کے الفاظ ہے یہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کو جمع کیا ہے مولانا منظور صاحب نعمانی، جن کی کتاب میں معارف الحدیث سناتا ہوں، ان کا مولانا سجاد صاحب نعمانی کے والد، انہوں نے جو ہے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں وقت گزارا ہے، اور اتنا گزارا ہے کہ ان حضرت کے ملفوظات کو انہوں نے جمع کیا ہے کتابی شکل میں۔ اس کو پڑھنا چاہیے، آپ لوگوں کے پاس بھی ہونی چاہیے کتاب، خاص کر کے علماء کے پاس ہونی چاہیے۔ نیز مولانا منظور احمد صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے مقام پر حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ضبط تک فرمودہ یہ ارشاد نقل فرمایا ہے۔ یہ دوسرے حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے ہیں، بہت بڑے عالم زبردست بزرگ ہیں۔ یہ بھی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کام میں شریک رہے ہیں، اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو دعوت و تبلیغ کا ایک نصاب تیار کرنے کی ذمہ داری سونپی تھی، تو انہوں نے جو نصاب تیار کیا تھا اس پہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کتابیں بہت ساری تھی۔ آج کوئی اس کو پڑھتا ہے؟ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو کوئی پڑھتا نہیں ہے۔ اس کے ذریعے سے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ طریقہ کار تو میرا ہو اور تعلیم حضرت تھانوی کی ہو، تعلیم حضرت تھانوی کی ہو اور طریقہ میرا ہو، یعنی دنیا میں حضرت کی تعلیم کو پھیلانے کے لیے میرا طریقہ یعنی جماعت والا طریقہ ہو، تاکہ تعلیم جو ہے حضرت تھانوی کی پوری دنیا میں پھیلے۔ یہ چاہتے تھے کون؟ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اور یہ جو ہے چنانچہ آگے جو لکھا ہے اس میں ان کی بات جو ہے سنیے۔ علم اور ذکر کا کام، کیا فرماتے ہیں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ؟ علم اور ذکر کا، وہی تیسرا نمبر، علم اور ذکر کا کام ابھی تک ہمارے مبلغین کے قبضے میں نہیں آیا۔ اپنے زمانے میں جو ان کے زمانے میں مبلغین جو تھے بہت ان کی تربیت یافتہ تھے، اس لیے بہت اچھا کام کرتے تھے، صحیح معنی میں تبلیغ کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ فرماتے ہیں کہ علم اور ذکر کا کام ابھی تک ہمارے مبلغین کے قبضے میں نہیں آیا، اس کی مجھے بڑی فکر ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے۔ اب اس کا طریقہ بتاتے ہیں کہ یہ دونوں کام کیسے قابو میں آئیں گے۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ ان لوگوں کو، یعنی جماعت میں جو جاتے ہیں، ان لوگوں کو اہل علم اور اہل ذکر کے پاس بھیجا جاوے۔ اہل علم کون ہے؟ مدارس والے علماء، اور اہل ذکر کون ہے؟ خانقاہ والے بزرگ، ان کے پاس ان کو بھیجا جاوے کہ ان کی سرپرستی میں تبلیغ بھی کرے، ان کی سرپرستی میں تبلیغ بھی کرے، اور ان کی علم و صحبت سے فائدہ بھی اٹھاوے، ان سے علم بھی حاصل کرے، مسائل بھی پوچھے، فائدہ۔ اب یہ ملفوظ تو پورا ہوا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اب اس پر ہمارے شیخ فائدہ میں لکھتے ہیں، سبحان اللہ، مندرجہ ملفوظات سے بانی جماعت تبلیغ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر اہل علم اور اہل ذکر کی کس قدر عظمت اور قدر و منزلت معلوم ہوئی۔ لہذا جماعت سے منسلک حضرات کو ان ملفوظات کا پڑھنا اور پیش نظر رکھنا بے حد ضروری ہے، تاکہ دعوت کا یہ کام ناواقفیت کی بنا پر کچھ کا کچھ نہ ہو جاوے، اور جس خطرے کا اندیشہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ظاہر فرمایا ہے، وہ خطرہ پیش آ گیا ہے ہمارے دور میں۔ حضرت جب لکھ رہے اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔ اعاذنا اللہ منہا، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرماوے اس سے۔ آخر میں یہ عرض ہے، ہمارے شیخ حضرت مولانا قمر الزمان صاحب یہ باتیں جو لکھ رہے ہیں اس کا مقصد آگے بتاتے ہیں۔ آخر میں یہ عرض ہے کہ ان سب باتوں کے لکھنے کا مقصد خود اپنے کو اپنی ذمہ داری سے
سبکدوش کرنا ہے، یعنی میری جو ذمہ داری ہے وہ اپنی پوری کرنا مقصد ہے کہ میں یہ سب باتیں جانتا ہوں تو میں امت کو پہنچا دوں، آخرت میں میری پکڑ نہ ہو، اس لیے میں اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے سب باتیں لکھ رہا ہوں، اور اپنے دینی بھائیوں کو صحیح طریقہ کار سے آگاہ کرنا ہے تاکہ دعوت کا یہ اہم کام بزرگوں کے منشا کے مطابق چلتا رہے اور اللہ کے نزدیک مقبول ہو۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں قرآن پاک کی آیت ہے، اس کا ترجمہ میں نہیں چاہتا ہوں مگر اصلاح کرنا اس کام کی جہاں تک میرے بس میں ہے۔ یہ کچھ تھوڑی باتیں آپ کو سنائی، اس میں سے اب ایک اور باتیں جو ہے دوسری سنانا چاہتا ہوں۔ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زبردست خلیفہ گزرے ہیں، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب، جو حضرت مولانا تقی صاحب کے بھی شیخ ہیں، اور انہوں نے اپنی اصلاح ان سے کروائی ہے۔ بہت زبردست جو ہے بزرگ گزرے ہیں، ان کی باتیں کیسی مؤثر باتیں ہیں اس کا اندازہ آپ لگائیے۔ عنوان ہے مرنا اور جینا اللہ کے لیے۔ ہمارا مرنا اور جینا دونوں اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں، کیا حکم دے رہے ہیں؟ اور نبی کے واسطے سے پوری امت کو، تمام مسلمانوں کو حکم دے رہے ہیں کہ کہو، قل کے معنی کہو، یعنی اپنی زبان سے بولو۔ کیا بولو؟ کہ میری نماز اور میری ساری عبادتیں اور میرا جینا اور مرنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ایسا بولنے کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اس میں کوئی فائدہ ہوگا ہمارا، تبھی تو ایسا حکم دے رہے ہیں۔ وہ فائدہ یہی ہے کہ تم اگر اتنا بولو گے زبان سے تو ہم تمہاری مدد کریں گے، تمہاری اس بول کے اوپر ہم تمہاری مدد کریں گے، یعنی تم اپنا سارا کام عبادتیں اللہ کو راضی کرنے ہی کے لیے کرنے والے بن جاؤ گے ہماری مدد سے۔ لہذا یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہر روز صبح کو بیدار ہونے کے بعد انسان سچے دل سے یہ کہہ لے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، سچے دل سے یہ کہہ لے، وہ سمجھ کر کے اس کے معنی کا مطلب کو، اور دل میں اس کے ساتھ دل میں پکا ارادہ کر لے کہ دن میں جو کوئی کام کروں گا اللہ کے لیے کروں گا، اور اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کے احکام کی اوپر عمل کرنا اور اس کو خوش کرنا ہوگا۔ جو بھی نیک کام کروں گا اس میں میرا مقصد یہ ہوگا، ایسا پکا ارادہ کر لے کہ کوئی کام آج بغیر اخلاص کے نہیں کروں گا۔ اور یہ عزم کر لینا اس لیے مشکل نہیں ہے کہ اس سے زندگی کے کسی ضروری کام میں رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی۔ ایسا ارادہ کرنے سے کوئی جو ہے دنیا کے کاموں میں رکاوٹ تھوڑی ہوگی، صرف دل سے پکا ارادہ کرنا ہے۔ جن کاموں کو دنیا کے کام کہا جاتا ہے، مثلا کھانا پینا، روزی کمانا، بیوی بچوں سے ہنسنا بولنا، رشتہ داروں اور دوستوں سے ملاقات کرنا، یہ سارے دنیا کے کام ہم اس کو سمجھتے ہیں، تو یہ سارے کام اللہ کے لیے ہو سکتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام ہو سکتے ہیں۔
بس شرط یہ ہے کہ یہ کام غفلت کی حالت میں محض نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے نہ کیے جاوے، بلکہ ان کاموں کو کرنے کے وقت نیت یہ ہو کہ یہ تمام حقوق ہے، بال بچوں کی بھی میری ذمہ اللہ نے حقوق رکھے ہیں، رشتہ داروں کے بھی حقوق رکھے ہیں، دوستوں کے بھی حقوق رکھے ہیں، تو یہ حقوق ادا کرنا ہے، مجھے اللہ کا حکم پورا کرنا ہے۔ اور ہمارے نبی نے بھی یہ کام کیے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، تو ان کی اتباع کرتے ہوئے میں یہ کام کرتا ہوں، تو سنت کی اتباع کی نیت بھی ہو جاوے اور اللہ کا حکم پورا کرنے کی نیت بھی ہو جاوے۔ تو اس میں کون سا اپنی دنیا کے کاموں میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے ہی ہماری ذمے یہ حقوق طے کیے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر عمل کر کے دکھایا ہے، اپنے بال بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کس طرح سے کیا جاوے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، یہ سب کر کے دکھایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اللہ کے حکم کو پورا کرنے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر عمل کرنے کی نیت سے یہ کام کیا جاوے تو یہ سارے کام اللہ کے لیے ہو جائیں گے۔ الحمدللہ ابھی حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں لمبی مدت تک میں نے اس کی مشق کی، الحمدللہ لمبی مدت تک میں نے اپنے شیخ، ان کے شیخ کون؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اپنے شیخ کے فیض سے اس بات کی مشق کی ہے کہ ہر کام کو اطاعت خداوندی اور اتباع سنت کی نیت سے کیا جاوے، اور مشق کا طریقہ یہ اختیار کیا۔ کس طرح سے مشق کی ہے اس کو طریقہ بتاتے ہیں کہ اچھا کھانا سامنے آیا، بھوک لگی ہوئی ہے، کھانے کو دل چاہ رہا ہے، خوشبو آ رہی ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے میں رک گیا، ایک لمحے کے لیے، اور یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے نفس کا بھی ایک حق رکھا ہے۔ حدیث شریف میں ہے ان لنفسک علیک حقا، تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر ایک حق ہے، بھوکے رہو گے تو عبادت کیسے کرو گے؟ اس لیے جو ہے یہ حق بھی نفس کا ادا کرنا ہے، اللہ نے یہ حق رکھا ہے۔ یہ سوچ کر کے آدمی کھائے گا تو اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی نیت ہوگا گی نہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر عمل کیا ہے، آپ بھوکے نہیں رہے، کھانا اللہ کی، کوئی بھی اچھا کھانا سامنے آتا تو اللہ کی نعمت سمجھ کر کے اس کی قدر کرتے اور اس کو کھاتے تھے، اس میں اللہ کا نام لے کر کھاتے تھے۔ تو یہ سنت کی نیت بھی کر لی اور پھر دوسرے لمحے میں کھانا شروع کیا، زیادہ دیر نہیں، 2 لمحہ رک جانا ہے، ایک لمحے میں اپنی جو غفلت ہے اس کو دور کرنا ہے اور استحضار کرنا ہے اچھی نیت کا دوسرے لمحے میں، اور پھر کھانا شروع کرنا ہے۔ پھر دوسرے ہی لمحے میں یہ تصور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نفس کا بھی ہم پر حق رکھا ہے کہ اس کی ضروریات پوری کرے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی نعمت آتی تو شکر ادا فرماتے اور اس کی قدر فرماتے، لہذا اب اطاعت خداوندی اور اتباع سنت کی نیت سے کھائیں گے، اب کھانا اس طرح سے ہوگا۔ ایسی مشق کی ایک زمانے تک۔ اسی طرح دوسری مثال دیتے ہیں، کس نے مشق کی؟ یہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب نے ہم کو سکھا رہے ہیں کہ تم بھی ایسا کرو۔ اسی طرح گھر میں داخل ہوئے، گھر میں بچہ ہنستا کھیلتا نظر آیا، اپنا چھوٹا بچہ ہے، ہنستا کھیلتا نظر آیا، اچھا معلوم ہوا، اور بے ساختہ دل چاہا کہ کچھ دیر اس کو گود میں لے کر اس سے دل بہلاوے، ایسا دل نے چاہا، لیکن ایک لمحے کے لیے رک گئے، میں رک گیا کہ
اپنی جی کی خواہش پوری کرنے کے لیے نہیں اس کو اٹھاؤں گا، کہ محض نفس کی خواہش پوری کرنے کے لیے بچے سے نہیں کھیلیں گے۔ پھر دوسرے لمحے میں تصور کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ بچوں سے پیار کرتے تھے، انہیں گود میں اٹھا لیا کرتے تھے۔ اس تصور کے بعد اس سنت کی اتباع کی نیت سے بچے کو گود میں اٹھائیں گے۔ اسی طرح عزیز رشتہ دار، دوست احباب سامنے آئے، دل چاہا کہ ان کے ساتھ کچھ وقت خوش طبعی میں گزارا جاوے، مگر ایک لمحے کے لیے رک گیا کہ یہ کام محض نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے نہیں کریں گے۔ پھر وہی تصور کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں کے حقوق ادا کیا کرتے تھے، ان سے بشاشت کے ساتھ ملتے تھے، خوشی کے ساتھ ملتے تھے۔ اس تصور کے بعد اتباع سنت کی نیت سے ملیں گے۔ اب بتاؤ یہ کوئی مشکل ہے؟ اس طرح آپ بھی مشق کر سکتے ہیں۔ یہ بزرگوں کے وہاں اس طرح سے دل کی اصلاح کرائی جاتی ہے، نیت کی اصلاح کرائی جاتی ہے۔ تو یہ خانقاہ والے بزرگ جو ہے نا، اس کے بھی ہم سب محتاج ہیں۔ اس کے ذریعے سے ہمارا دل جو ہے دل بنے گا، اللہ والا دل بنے گا، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ تو بھئی اس کی بھی ضرورت ہے، ہم اس کے بھی محتاج ہے۔ غرض دنیا کا کوئی جائز کام، یہاں تک کہ تفریح کرنا، خوش طبعی کرنا بھی اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے اور اتباع سنت کی نیت سے ہم کر سکتے ہیں۔ بس یہ نیت کر لی تو وہی کام جو بظاہر دنیاوی کام تھا اللہ کے لیے ہو گیا۔ اور اس نیت کا ایک لازمی فائدہ یہ ہوگا کہ آدمی اس کام کو کرنے میں حدود سے باہر نہیں جائے گا۔ بچے کی محبت میں کوئی ناجائز کام نہیں کرے گا، نماز نہیں چھوڑے گا، اذان ہوتے ہی بچے کو چھوڑ دے گا۔ تو یہ حدود پر رہنا، یہ اس نیت کا ایک اثر ہوگا، آدمی حدود سے باہر نہیں نکلے گا۔ تو صبح کو یہ روزانہ ایسی نیت کرنی ہے اور یہ پڑھنا ہے۔ ان صلاتی، کل کا لفظ نہیں پڑھنا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، سمجھ کر کے سو پڑھنا ہے۔ اس کے معنی یقیناً میری نماز اور میری ساری عبادتیں اور میرا جینا اور مرنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ پڑھو اور روزانہ پڑھو صبح میں، اور پڑھ کر کے پھر دل میں ارادہ پکا کر لو کہ آج کے پورے دن میں جو بھی کام کروں گا اس میں صرف اللہ کو راضی کرنے کی نیت اور سنت پر عمل کرنے کی نیت رکھوں گا اور کچھ نہیں۔ ایسا کر لو ارادہ تو کیا مشکل ہے۔ اور پھر شام کو حساب لو سونے سے پہلے 5 منٹ نکال کر کے کہ آج میں نے کہاں جو ہے غفلت سے کام لیا ہے۔ اگر کچھ کام میں نیت نہیں کی ہے اخلاص کی، اتباع سنت کی، تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو کہ اللہ میں آئندہ خیال رکھوں گا، مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ جو کام صحیح نیت سے ہوئے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ بس کتنی اچھی باتیں ہیں بزرگوں کی باتیں۔